اسلام آباد کے اندر آسمان سے باتیں کرتا ہوا ایک شاپنگ پلازا سینٹورس، اس کو انتظامیہ نے سیل کر دیا۔ جب میں نے انتظامیہ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی CDA کے ساتھ ان کے پرانے مسئلے چل رہے ہیں، اور CDA نے اس کو سیل کیا ہے۔ پھر نوٹس کو ہم نے دیکھا تو اس کے اوپر CDA کی مہر ثبت ہوئی ہے۔ اب عام طور پر پلازے سیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، بزنس چل رہا ہے نہیں چل رہا، یہ STH کے ایڈیٹوریل دائرہ کار کے اندر ہم کبھی لے کے نہیں آئے، لیکن یہ عام پلازا نہیں ہے، یہ آزاد جموں و کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی فیملی کا بزنس ہے، اور یہ بزنس تنازعات کا شکار رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو سیاق و سباق بنا ہے، جو کانٹیکس بنا ہے، وہ پرانے تنازعات نہیں ہیں جس کے اوپر میں آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے جو ریگولر ایشوز ہیں CDA کے ساتھ وہ کیا ہیں۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف منگلا گئے، وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کیا۔ AJK کے پرائم منسٹر کو تقریب میں بلایا نہیں گیا یا ان کو بتایا نہیں گیا، وہ وہاں سے خود پہنچ گئے، اور وزیر اعظم کی تقریر کے دوران وہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا بیان جاری کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک کلپ ہے جس کے اندر آزاد جموں و کشمیر کے پرائم منسٹر تو آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن شہباز شریف اپنی تقریر جب کر رہے ہیں تو بیچ میں آپ کو وہ بولتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں، اور شہباز شریف کا رد عمل بھی واضح ہے۔ Again, I'm very grateful to all of you. ذرا بیٹھ ذرا آپ نہیں بات بیٹھیں گا پلیز۔ میں آپ سے بات کریں گے نا جی، میں بات کریں گے آپ سے، سو پلیز میری بات سنیں ذرا۔ آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے، پرائم صاحب بیٹھیں گے، آپ بات کریں گے۔ سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے از دس۔ اب اس کی امپلیکیشنز ہیں، جب آپ ملک کے وزیر اعظم کی تقریب اور اس میں کی جانے والی تقریر میں جا کر انٹرفیئر کریں گے اور اپنے رتبے کو بالائے طاق رکھ کے اپنی بات آڈینس میں کھڑے ہو کے ایسے کرنے لگ جائیں گے کہ جیسے آپ بہت ہی بڑی ایگریوڈ پارٹی ہیں، جب آپ کے پاس وہ تمام فورم موجود ہیں جس کے اندر آپ وزیر اعظم کو انگیج کر سکتے ہیں، اور جب وزیر اعظم آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ میں بعد میں آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں، تو کلیئرلی آپ کی انٹینٹ واضح تھی۔ آپ وزیر اعظم کے سامنے آزاد جموں و کشمیر کے لوگوں کا اور کشمیر کا مقدمہ رکھنے کے لیے نہیں گئے تھے، آپ پاکستان کے انٹرسٹ کا تحفظ کرنے کے لیے وہاں پہ نہیں گئے تھے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم کو امبیرس کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب باقاعدہ ذرا اس کا پلان کیا ہوگا اور یہ سوچا ہوگا کہ شہباز شریف کو آج تو ہم پھر مزہ چکھاتے ہیں اور ایک تنازع کھڑا کرتے ہیں، اور کچھ ان کے بزنس کے معاملات بھی پرانے چل رہے تھے جس کے اوپر ان کو غصہ کافی زیادہ تھا۔ اب وہ موقع نہیں ملا، اس کے بعد آ کے دھڑ سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اس کے چند ٹکڑے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر آپ تضادات دیکھیے گا، ایک طرف سے وہ وزیر اعظم پاکستان کو آنریبل وردی پرائم منسٹر کا خطاب دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی وزیر اعظم کو کہتے ہیں جی کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ انٹرفیئر نہیں کریں، اس کے بعد اسی وزیر اعظم کے بارے میں جس کو وہ وردی وزیر اعظم کہنا چاہ رہے ہیں، وہ القابات جو استعمال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم کی عہدے کی وہ حد تک کر رہے ہیں، وہ بڑا واضح ہے۔ شعور نام کی چیز ان کے کوسوں دور ہوگی، ان کو سمجھ نہیں کہ شعور کیا ہوتا، علم کیا ہوتا ہے، فراست کس کو کہتے ہیں، سیاسیات اور جمہوریت کس کا نام، کچھ روایات اور کچھ چیزوں کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں ایسے آدمی کو ایسی چاہیے تو چوکیدار لگنے کے قابل نہیں آدمی، یہ کیا چیز ہے؟ دنیا جان کا اس کو یاد آئی کہ کس کس کا شکریہ ادا کرنا ہے، نہیں آئے تو کشمیری یاد ہے۔ تو میرا یہ تھا کہ میں کھڑا ہو کے یہ کہوں گا کہ عزت مآب جناب وزیر اعظم وردی پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن اس کمبخت نے، چور نے، عقل سے پیدل آدمی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دی۔ وزیر اعظم کو نے اپنی عزت میں نے وہاں پہ بچائی، یہ عقل سے پیدل آدمی ہے، نہ یہ پاکستان کے قابل ہے، نام اس طرح دے۔ اب اس کے بعد یہ سینٹورس جو ہے وہ اس کو سیل کر دیا گیا۔ ٹائمنگ ظاہر ہے بہت ہی خراب ہے۔ اب وفاقی حکومت یہ آرگو نہیں کر سکتی کہ جی یہ پرانے جو معاملات ہیں سینٹورس سے متعلق، جو CDA کے ایشوز چل رہے ہیں، مثلا ایشوز کیا ہیں، ان کی بیسمنٹ کے اندر دکانیں بنی ہوئی ہیں جن کو یہ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے وہاں پہ کھوکھے لگوائے ہوئے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے، کنسٹرکشن ایکسٹرا کی ہوئی ہے جس کی آپ نے پرمیشن نہیں لی ہوئی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ نے ریگولرائز نہیں کروایا ہوا، تو آن گوئنگ ایک فیوڈ ہے CDA کے ساتھ، چونکہ اتنا بڑا پلازا کھڑا کر دیا ہے اور اس سے کروڑوں روپے کا روزانہ یہ بزنس جنریٹ کرتے ہیں اور اربوں روپے کی مہینے کی ان کی آمدن ہوتی ہے وہاں سے، تو ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے۔ اور پھر جب آپ PTI کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک خاص قسم کی چادر تحفظ کی ویسے ہی مل جاتی ہے۔ جو عمران خان صاحب کا
پہلا مارچ تھا جو انہوں نے فولڈ اپ کیا اور چلے گئے. دوسرے مارچ کی بات نہیں کر رہے جس کے اندر انہوں نے اپنی حکومتوں کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے اہتمام کیا. پہلے لانگ مارچ کی بات کروں, اس کی جو فنڈنگ ہے بہت حد تک کہا جاتا ہے اسلام آباد میں شنید یہ ہے کہ اسی گروپ نے کی تھی. آزاد جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے انتظامی سہولت بھی مہیا کی گئی تھی. تو وہ پارٹی کو فنڈ بھی کرتے ہیں اور پارٹی کا چھاتا جو ہے وہ اپنے بزنس کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں. ان کے اور بھی معاملات ہیں. ایک تو کہا جاتا ہے کہ ان کی صبح بڑی دیر سے ہوتی ہے, 1 بجے قریب یہ اٹھتے ہیں اور ان کی جو شام ہے وہ صبح کاذب کے وقت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. لیکن ان معاملات سے قطع نظر ہو جو تنازعات میں یہ میڈیا میں پھنسے رہے, اس سے قطع نظر اب آزاد جموں اینڈ کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں. تو اپنے رتبے کا خیال کرنا چاہیے تھا اور پرائم منسٹر کے ساتھ یہ منہ ماری نہیں کرنی چاہیے. تو پھر جو پریس کانفرنس کی تو بالکل ہی آپ سمجھے ہتھے سے اکھڑی ہوئی پریس کانفرنس تھی. لیکن اس کے باوجود یہ تمام ایشوز جو میں نے سینٹورس سے متعلق آپ کو بتایا اور بھی ایشوز ہیں, ان کے ہوتے ہوئے جو تناظر بنا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس کو جو سیل کرنے کا عمل ہے وہ ظاہر متنازع ہوگا. وہ ایک رد عمل کے طور پہ دیکھا جائے گا اور رد عمل ہے بھی. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایک دن اس قسم کی حرکت ہوتی ہے اور وزیر اعظم پاکستان کی تذلیل والا کلپ جاری ہوتا ہے اور اگلے دن ان کے بزنس کو سیل کر دیا جاتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اس بزنس کو اس وجہ سے سیل کیا گیا ہے کہ اس کا جو ڈھنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر جو تنازع ہیں انتظامی وہ ریزالو ہونے باقی ہیں, تو پھر یہ تمام چیزیں ریکارڈ کے طور پہ سامنے لائی جائیں اور بتایا جائے جی کہ یہ آپ نے کام کیا, اتنے آپ نے ٹیکس کی چوری کی ہے, یہ آپ نے ریگولرائز نہیں کروایا, یہ کام آپ نے کیا وہ, تاکہ اس معاملے کو پبلک ڈومین میں لا کے آپ بتا سکیں کہ جو کام آپ نے کیا ہے وہ وزیر اعظم کی حد تک کی وجہ سے نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کا کیس ہے وہ ٹائمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے کہ ایک دن پہلے یہ کام ہوتا ہے اور اگلے دن جو ہے یہ رد عمل آتا ہے. جو اے جے کے وزیر اعظم ہیں ان کو بھی میرے خیال میں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ حد تک وہ کسی فرد کی نہیں کر رہے, حد تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے عہدے کی کر رہے ہیں. اور جب وہ بات کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر کیا اس کا رد عمل ہوگا, تو ہندوستان کے اندر تو رد عمل یہ ہوگا کہ اے جے کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی تذلیل کیا کر رہا ہے اور کھڑا ہو کے میٹنگ کے اندر وہ ہاتھ ہلا ہلا کے ان کی تقریر کو ڈسرپٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر رد عمل آئے گا. پرائم منسٹر جو بھی ہو, آپ کو عہدے کو کی جو تعظیم ہے, تکریم ہے, وہ آپ کو کرنی چاہیے. وہ آپ نے نہیں کی اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے تو بالکل ظاہر ہو گیا کہ زبان کیا ہے اور سوچ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے. بزنس کو بچانے کے معاملات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو آگے بڑھانے کے معاملات ہیں, لیکن فیڈرل حکومت کی طرف سے جو فوری رد عمل آیا اس سے جو ان کا جو لیجٹمیٹ کیس ہے سی ڈی اے کا وہ بھی مجھے خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے.